ایک شخص، توجہ فرمائیں، ایک شخص بہت بڑا عابد تھا، اسی پہ بات ختم کر دوں گا. بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، بہت بڑا عبادت گزار، اور وہ لوگوں کا پیشوا کہلاتا تھا، لوگوں کا مقتدا کہلاتا تھا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ اگر لوگ مقتدا کہیں تو قدرت مقتدا بنا دی، ورنہ لوگوں کے مقتدا کہنے سے کیا ہوتا، لوگوں کے پیشوا کہنے سے کیا ہوتا. اللہ رحم کرم فرمائے. ہر وقت ہمیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے. خدا جانے کس کی تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو رسوائی سے بچائے، سب کو عذاب سے بچائے. لوگوں کا پیشوا تھا، مقتدا تھا، بہت بڑا، لوگوں کی اصلاح کرنے والا مصلح. ایک دن اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک کام کرنا، جب میرا انتقال ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، تو میرے مرنے کے بعد مجھے ایک صندوق میں رکھنا، اور صندوق میں رکھ کر شہر کے باہر نکلنا. وہ شہر کے باہر جو فلانا درخت ہے، اس درخت کے نیچے کھڑے رہنا. کچھ عیسائی آئیں گے جنازہ لے کر، تو وہ جنازہ تم لے لینا اور یہ جنازہ ان کو دے دینا. میرا جنازہ عیسائیوں کو دے دینا، اور عیسائی جو جنازہ لائیں گے وہ جنازہ تم لے لینا. لوگوں نے کہا پھر کیا ہوگا حضرت؟ تو اس نے کہا وہ جو میرا جنازہ عیسائی لے کر جائیں گے وہ عیسائیوں کے طرز پہ دفن کریں گے. وہ جو میرا جنازہ لے جائیں گے عیسائیوں کے طرز پہ دفن کریں گے، اور تم وہ جو جنازہ عیسائی لائیں گے اس کو تم لوگ مسلمانوں کے طور پہ دفن کرنا. اور پوچھا گیا اس میں راز کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اگر میں ابھی بتا دوں تو تم میرا جنازہ اٹھاؤ گے نہیں. اگر ابھی بتا دوں گا تو میرا جنازہ تم اٹھاؤ گے نہیں، اس لیے میں تم کو ابھی نہیں بتاؤں گا. یہ راز تم کو اسی وقت پتا چل جائے گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر اپنی ایمان سے پیار ہے، اپنی محبت، اپنی ایمان سے محبت ہے، اپنی آخرت سے محبت ہے، دنیا سے ایمان پہ جانا ہے، تو خدا کے لیے اپنی خلوتوں کو، اپنی تنہائیوں، گناہوں سے بچائی جائے. ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ ہم راتوں کو جب اپنے کمروں میں جاتے ہیں تو ہم شیطان بن جاتے ہیں، شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں. وہ لوگ جو سر پہ ٹوپیاں اوڑھ کر کے راستوں میں گھوم رہے تھے، جب وہ اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے، اور وہ کون سے مناظر دیکھتے ہیں. ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ کس معاملے میں ڈوب جاتے ہیں. کاش لوگوں کو پتا ہوتا کہ ان پاپ اور ان گناہوں کا انجام کیا ہے، ان بدکاریوں کا انجام کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں دوست پکڑ لے گا تو کیا ہوگا، بھائی پکڑ لے گا تو کیا ہوگا، محلے والے پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا. محلے والوں کی اوقات کیا ہے، دوستوں کی اوقات کیا ہے. کوئی پکڑ کے کیا کرے گا، کیا کرے گا کوئی پکڑ کے. لیکن اپنے گناہوں کا وبال کیا ہوگا، ذرا اس کو سنیے، اس کا انجام کیا ہے. اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا شیخ طریقت، جب مرنے لگا تو لوگوں کو کہنے لگا کہ میرا جنازہ عیسائیوں کے سپرد کرنا. وجہ کیا؟ تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے بیان نہیں کیا. جب بیان نہیں کیا آخر وہ مر گیا. مر گیا تو اس کا چہرہ خود ہی بگڑ گیا. لیکن چونکہ عقیدت عقیدت ہوتی ہے، محبت محبت ہوتی ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں موت کی تکلیف نے اس کو مزمحل کر دیا. لیکن یاد رکھنا، اللہ رحم و کرم فرمائے کہ موت کی تکلیفیں چہرے مزمحل نہیں کرتی، بلکہ اگر عمل اچھے ہیں، حضور سے وفاداری ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں. موت چہرہ کھلا دیتی. کیوں؟ اگر نیک ہے، نگاہوں کی حفاظت کی ہے تو مرتے وقت حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے. جو حضور کا دیدار دیکھ کر نہیں کھلے گا تو کیا کھلے گا. ارے ہمارے سنیوں کی شان تو یہ ہے، حضور کا ذکر کرو تو چہرے کھل جاتے ہیں. چہرے ذکر سے کھل جاتے ہیں. جب حضور کا وجود پاک دیکھیں گے تو چہرے کیوں نہ کھلیں گے. وہ دن خوشی کا دن ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر خوشی کا دن کیا ہوگا. میرے امام نے تو منقبت کے طور پہ کہا ہے، لیکن میں اس کو نعت کے طور پہ کہوں، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ. اس شخص کا چہرہ بگڑ گیا.
اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مرنے کے بعد پاپی کا چہرہ بھی نہیں بگڑتا، وہ اور بڑا امتحان ہوتا ہے، لوگ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے جنازہ اٹھایا، اس کو نلایا دلایا، کفن وغیرہ پہنایا اور جنازہ اٹھا کر شہر کے باہر نکلے تو وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر کھڑے ہیں تو کیا دیکھا کہ کچھ عیسائی لوگ ایک جنازہ لا رہے۔ وہ جنازہ جب لائے تو انہوں نے وہ جنازہ دیا اور جنازے کا تبادلہ ہوا۔ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ مسلمان بزرگ کہلانے والے کا جنازہ عیسائیوں کو دیا جائے اور عیسائی پادری کا جنازہ مسلمان لے رہے، اور مسلمان بزرگ کہلانے والے کا جنازہ عیسائی دفن کریں گے اپنے قبرستان میں، اور عیسائی پادری کا جنازہ مسلمان دفن کریں گے اپنے قبرستان میں۔ کیا ہو رہا ہے؟ جب جنازوں کا تبادلہ ہوا تو عیسائیوں سے پوچھا گیا یہ بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو ان عیسائیوں نے بتایا کہ یہ جو جنازے میں ہے یہ ہمارا پادری ہے، ہمارا یہ فادر ہے، فادر ساری زندگی یہ عیسائیت کی خدمت کرتا رہا، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو فلاں درخت کے نیچے ایک جنازہ لوگ لے کر کے کھڑے رہیں گے، میرا جنازہ ان کو دے دینا اور وہ جو جنازہ دیں گے تم لے لینا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو اس نے وجہ اس شرط پہ بتائی کہ تم ایسا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل کریں گے۔ تو پھر اس نے یہ بتایا کہ وہ جو مسلمانوں کا بہت بڑا شیخ ہے وہ جب مرے گا تو عیسائی ہو کر مرے گا، کافر ہو کر مرے گا، اس لیے اس کا جنازہ تم لے کر کے آنا۔ اور کہا جب میں مروں گا تو مومن اور مسلمان ہو کر کے مروں گا، کلمہ پڑھتے مروں گا، تو میرا جنازہ اس کو دے دینا۔ مسلمانوں سوچو، پوری زندگی عبادت گزار بنا رہا، پوری زندگی پاکسا بنا رہا، پوری زندگی لوگوں کو نصیحت اور وصیتیں کرتا رہا، کس قدر وہ وقت خطرناک، اللہ کی کیا غیرت ہے، کیا خفیہ تدبیر ہے۔ عبادت کرتے کرتے اس کے بال سفید ہو گئے اور جب مرا تو کافر ہو کر مرا، عیسائیت قبول کر کے مرا، اور وہ پوری زندگی کفر پر رہا اور جب مرا تو مسلمان ہو کر مرا۔ اللہ کی کیا شان ہے۔ اور یاد رکھنا اگر انسان ولی بھی بن جائے اور ایمان پر اس کا خاتمہ نہ ہو تو اس کی ولایت بھی خطرے میں، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ غوث پاک جن کے ٹھوکروں سے مردے زندے ہوتے تھے رات کو رو کر کہتے تھے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ جو ماں کے شکم سے ولی پیدا ہوتا ہو وہ کہتے ہیں عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں میں جس ولی کے پاس گیا میں نے ان سے جب دعا کروانے کی بات آئی تو میں نے ایک ہی دعا کروائی کہ احمد رضا کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ فرماتے ہیں جب خاتمہ بالخیر ہو گیا تو پھر سب تو اپنا ہی اپنا ہے، لیکن خاتمہ بالخیر ہونا آسان نہیں۔ ایک محدث بہت بڑے جنہوں نے دمشق کی جامع مسجد میں 40 سال تک کے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھائی تھی، وہ مرا تو کافر ہو کر مرا، اس کے شاگرد جوانی میں بوڑھے ہو گئے۔ بہت ایسی حکایتیں ہیں کہ لوگ مرنے سے پہلے کافر ہو گئے۔ تو وہ عیسائیوں سے پوچھا اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کیجئے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اگر ہم تہجد گزار تھے، پرہیزگار تھے، عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، مفتی تھے، شیخ الحدیث تھے، محدث تھے، مقرر تھے، خطیب تھے، کچھ بھی تھے، اگر خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو آپ دنیا سے ناکام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ان عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ یہ جنازہ جو تم لا رہے ہو تو کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے اس فادر نے بتایا کہ وہ جو مسلمان ہے نا، مسلمانوں کا شیخ، وہ کافر ہو کے مرے گا، عیسائی ہو کے، اور میں کلمہ پڑھتے پڑھتے مروں گا، تو اس لیے تم میرا جنازہ مسلمانوں کو دینا تاکہ مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کیا جائے، اور وہ جنازہ تم لے لینا کیونکہ وہ عیسائی ہو کر کے مرے گا تاکہ تم اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ اب مین مدے کی بات آ رہی ہے، اینڈ جس بات پہ ہو رہا ہے، خاص بات دل پہ لکھ لو میرے جوانوں، میرے آقا کے غلاموں، اگر اپنے ایمان سے پیار ہے تو دل پہ لکھ لو، اگر قبر میں چین سے سونا ہے تو دل پہ لکھ لو، اگر اللہ کو منہ دکھا کر سرخ رو ہونا ہے تو دل پہ لکھ لو۔ جس وقت ان عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ یہ جو تمہارا پادری تھا وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا، تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ یہ عیسائی کیوں ہوگا اور وہ مسلمان کیوں ہوگا؟ تو اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا ہاں ہم نے پوچھا تھا کہ وہ جس نے ساری زندگی اسلام پہ گزاری وہ کافر ہو کر عیسائی ہو کر کیوں مرے گا، اور تم نے ساری زندگی عیسائیت پہ گزاری تو تم مسلمان کلمہ پڑھتے پڑھتے کیسے جاؤ گے؟ تو ہمارے فادر نے بتایا تھا، میں نے ساری زندگی کسی عورت پر غلط نظر نہیں اٹھائی، اور اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا میں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ بد نظری سے بچنے کی برکت ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور وہ عورتوں کو بد نگاہی سے، بری نظر سے، پاپ کی نظر سے دیکھتا ہوگا، یہ بد نگاہی کا نتیجہ ہے کہ جب وہ مرے گا تو عیسائی ہو کر کے مرے گا۔ اب بتائیں، ایک عورت کپڑے پہن کر جا رہی ہے، جب اس کو دیکھنے سے ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے تو جو لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے ننگی عورتیں، ننگے مردوں کو دیکھتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟